سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں. اگر فاتحہ پڑھنے سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، لوگ پڑھتے ہیں کہ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مخصوص سنت ہے یا میت کو فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے تو فاتحہ قرآن کی ابتدائی چیپٹر ہے تو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں خیرت کے. لیکن فاتحہ سے مراد ایک مخصوص عمل ہے، کچھ مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس میں مخصوص دعائیں، مخصوص وظائف، مخصوص کیا ہے آپ کے درود، مخصوص سلام اور مخصوص آیتیں جمع کی جاتی ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ایسا کر. اب سوال یہ تھا کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہو اور اس پر کھانا بھی بنتا ہے، دیکھیں ہمارے کسی بھی پروگرام اور کسی بھی بدعت کا خاتمہ اگر بریانی اور مٹھے پہ نہ ہو تو کوئی اس میں شامل ہونے والا ہے بھی نہیں. ہر کھانے کے اینڈ میں میٹھا یا بریانی ہونا ہی ہے، اور اس کے لالچ میں ہی جیسے مکھیاں آ جاتی گڑ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے پروگرامز. چلو کھانا بھی ہو جا رہا، باتیں فلاں، عورتوں کے تو کئی مسائل نکل جاتے، رشتے طے ہو جا رہے، فلاں ہو جا رہے، لوگوں کے اسٹیٹس معلوم ہو جا رہے، یا غیبت بھی ہو جا رہی، یہ ہو جا رہی، مرد بھی جا رہے، بہرحال کی معاملات ہو جا رہے، تھوڑا سا کبھی ٹائم نہیں بول کے عورتوں کو چل جاؤ ہم نہیں آتے، بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو اب وہ کھانا بنا دیے فاتحہ کا، اب آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کھا لیا، تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کھانے کا جو معاملہ ہے، جو فاتحہ کا کھانا ہے، شرعی اعتبار سے یہ کھانا حرام نہیں. وجہ یہ کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں، فاتحہ اللہ کے کلام کو ہی پڑھا گیا اس. مطلب فاتحہ کھانا وہ نہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کے پڑھا، فلاں کے نام کا نہیں، اس نے سورۃ الفاتحہ یا دیگر کھانا کسی کے نام سے نہیں ہوتا، فاتحہ ہوتی سی عمل، لیکن بدعت تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، لیکن چونکہ آپ نے شرعی حکم پوچھا وہ حرام نہیں. جیسا مثال کے طور پہ ایک نظم ہے، علامہ اقبال کی اچھی نظم، آپ کسی نے میوزک کے ساتھ اس کو بنا دیا، تو نظم کا پڑھنا کیسا ہے؟ جائز. میوزک کے ساتھ سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ حرام. تو فاتحہ جو ہے وہ کھانا کسی کی نسبت سے نہیں ہوتا، ان کے نام کا ان کے نام، وہ اللہ کے لیے ہوا، لیکن وہ عمل بدعت ہے. تو لہٰذا فاتحہ کا کھانا شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے، عمل چونکہ بدعت ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ شرعاً حرام نہیں. اسی طرح کسی نے بھیج دیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا تو بھی مسئلہ نہیں ہو، اس لیے کہ شرعاً ایسے تو نامعلوم اور کسی نے کر لیا تو وہ تو ویسے بھی شریعتاً بچ جاتا، لیکن یہاں آپ کو شرعاً کوئی مسئلہ نہیں تھا. سمجھ رہے آپ؟ یا پھر بہو کو ساس مجبور کرتی ہے گھر میں، مطلب وہ بہو نہیں مانتی لیکن ساس کری، کھا لے رہی بیچاری ہے بہو، تو بھی مسئلہ نہیں. کیوں؟ تو فتنے سے زیادہ اچھا ہے، کھانا حرام نہیں نا، اس لیے میں حکم بتا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا حکم اس کا حرام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بدعت وغیرہ ہے احتیاط اور اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. لیکن مجبوراً اگر کھا لے، جیسا کہ بچے کو مجبور کر دے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے ساس سسر، یا گھر میں معلوم نہ ہو کھا لیا یا انجانے میں کھا لیا، تمام شکلوں میں اللہ وہ گناہگار ہوں گا. یا کھانا اللہ کے نام کا تھا لیکن عمل بدعت ہے، ہم اس کو بائیکاٹ کرتے اور نہیں. جو دوست، رشتہ دار، ماں باپ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو ہی وہ کرتے اس تک پہنچا دی جاتی ہے اور میت ویٹ کرتی ہے. لہٰذا اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، جنت میں اعلیٰ درجات بلند ہونے کی دعا یہ کر سکتے ہیں. اور دعا کرنے کے جو آداب ہے اس میں سب کچھ آئیں گا، اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود، پھر دعا وہ آئیں گا. لیکن خاص طور سے میت پر سورتوں کو پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حیات میں کئی صحابہ کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، کبھی آپ نے کوئی سورت یا آیت وہاں نہیں پڑھی، تو لہٰذا کچھ پڑھنا ثابت نہیں سوائے دعا کے. اسی طرح جو ہے دفنانے کے تعلق سے چند احکامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دفنانے کی چیزیں ذہن میں رکھنا ہو، یہ پہلا، قبر کو گہرا کھودنا چاہیے. دفنانے اتنا گہرا کھودنا چاہیے کہ جانور وغیرہ آسانی سے کھود کے نہ نکال لے. دوسرا، اتنا گہرا ہو کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے، چونکہ اندر ہوا جائیں گی تو ہوا باہر بھی آئیں گی، اور باہر آئیں گی تو لوگوں کو اس سے ایذا اور تکلیف ہو سکتی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان دفن ہونے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیے ایک نیچرل پروسیس ہے، آج کل چونکہ کیمرے وغیرہ بہت کامن ہو گئے، ایک انسان کو دفنائیں گے سمجھ 10-15 دن پر. اب 10-15 دن 20 دن میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم سڑنا شروع. اب اسی دوران دوسری خبر کھودی جا رہی ہے، اب خبر کھودنے میں وہ خبر میں سوراخ ہو گیا، اب یہ چالو کر دیتا فوٹو والے خبر کا عذاب. ہر آدمی سوائے اس کے کہ انبیاء کے تعلق سے تو بالکل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے جسم کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا. تو انبیاء دنیا میں جتنے آئے وہ ابھی بھی جیسے کہ ویسے محفوظ ہے جسموں کے ساتھ، سمجھ رہا، ان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک، اس کی دلیل ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب آپ جو ہے عراق وغیرہ میں آپ پہنچے تو وہاں عراق میں یا ایران کے بہرحال شہر، اس کے اندر ایک خبر ملی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر. عمر رضی اللہ عنہ کو چیز بتائی گئی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ لاش کو نکالا جائے اور اس کو جو ہے 13, 14, 15 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہے اتنی خبریں کھودی جائیں، اور پھر رات میں حکم دیا کسی ایک میں دفنا دو تاکہ لوگوں کو
پتہ نہ چلے کس میں ہے، ورنہ لوگ تو پھر کیا شروع کرتے آپ کو بتایا نا، اس کی انگلی ہے، اس کا سر ہے، اس کے ناخن ہے، اس کا فلاں ہے، تو اس کی عبادتیں چالو ہیں. ہاں لوگ کر رہے ہیں، کسی کا فلاں ہے، بولے یہاں سر ہے، وہاں پیر ہے، یہاں یہ ہے، وہاں اس کی عبادتیں چالو ہیں. تو یہ تو نبی تھے، تو آپ نے کئی خبریں کھدوائی تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں، اور کسی ایک میں راتوں رات دفنا دیا کسی کو بھی. اسی طرح صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے، مطلب نبیوں کے تعلق سے تو 100% ان کی جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کیا. اس کے علاوہ اپنے بندوں میں سے، نیکوں میں سے اللہ جس کو چاہتا محفوظ رکھتا ہے، اور بدوں میں سے جس کو چاہتا ہے محفوظ جسم سے دنیا. جس میں صحابہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی کچھ لاشیں بعد میں ملی جو جیسے کہ ویسے نکلے، جس میں خاص طور سے جنگ احد کے اندر کچھ لاشیں دفنائی گئی تھی. روایت میں آتا ہے صحابہ کے کچھ جسم کو دفن کیا گیا تھا، اور ہوا یہ کہ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا، اور بارش تیز ہوئی، وہ نالا ایسا گزرا کہ خبریں کھل گئی. پھر پتا چلا لوگوں کو، تو لوگ دوڑے دوڑے مدینہ سے آئے، ان خبروں کو وہ کیا. تو جو لوگ آئی 6 مہینے بعد کا واقعہ تھا جنگ احد کے ہونے کے. اس کے بعد وہ کہتے 6 مہینے بعد ہم پہنچے، اندر کے لوگ جیسے کہ ویسے تھے، بالکل جیسا ان کے زخم بھی ویسی تعداد جیسے دفنائے، جیسے کہ ویسے. ان کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا. تو اس سے پتا چلا مجبوراً کسی کی لاش کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کھل گئی تھی خبر. تو یہ تو اسپیشل لوگ ہیں، سمجھ لیجیے ان صحابہ کو جو اللہ نے بچا لیا احد کے تھے. اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا دیکھیے بچا سکتا، ٹھیک ہے، اپنے نیک بندوں میں اور اپنے گناہ گار میں سے بھی. فرعون کو اللہ نے وعدہ کر دیا. اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جو پکچروں میں ٹی وی بتاتے یہ فرعون کی لاش ہے، وہ نہیں میں نے کہا. وہ جہاں بھی ہوں گی پتہ نہیں، ہو سکتا آج تک ملی بھی نہ ہو ہم کو، ابھی ہو سکتا ملے کبھی، تو کیونکہ ہم ضروری نہیں، وہ تو ممی فائڈ ہے جو بھی بتاتے ہیں نا، ممی فائڈ لاشیں. تو فرعون کیا، پھر تو ایسی ہزاروں لاشیں مصر میں پڑی ہوئی ہیں، اور ایسی ہزاروں لاشیں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ساؤتھ لیٹن امریکہ میں ملیں گی، برازیل میں وغیرہ وغیرہ، جہاں ایک کا مایا یہ جو کلچر تھے ان کے پاس بھی ممیفائی کرتے تھے لوگوں کو، اعضا نکال کے جسم کے، اس کے اندر نمک وغیرہ بھر کر سیف رکھتے تھے. ایسے تو ہزاروں کیا 10-10 20-20 ہزار پرانے انسان مل جائیں گے آپ. وہ جو بتاتے ہیں وہ نہیں، وہ تو ہوں گا اپنے اصل حالت کے. اللہ نے اس کی عبرت بنایا، کہاں ہے واللہ عالم. بہرحال جو بھی ہے، جس بھی اس میں گناہ گار کو تو اللہ کے، لیکن عام طور سے لوگ سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، جس کے عادت ٹوٹ جاتے ہیں. اب کوئی تو بھی کیا کرتا، اب کیمرے کا دورہ لے لیتا، دیکھو بولے عذاب. یہ تو جھانکنا نہیں چاہیے، اب ایسا کچھ دیکھے تو ڈھانک دینا، چونکہ مومن کی ستر پوشی ضروری ہے. مردہ مومن کی ستر پوشی تو اور زیادہ کرو، وہ تو انجام کو پہنچ گیا آپ نے. اگر تم کو لگتا ہے عذاب ہے تو بھی اس کو ڈسکلوز مت کرو، سمجھ. یہ الگ بات ہے کھل کر کوئی چیز سامنے آ جائے اور دکھ جائے، الگ بات ہے. ریکارڈنگز کر لیتے ہیں، کچھ بھی حرکتیں کرتے سمجھ. تو بہرحال یہ نہیں ہونا، تو اتنا اندر دفنا ہو کہ اس میں ہوا نہ جائے، ہوا باہر نہ آئے، کیونکہ جسم گل سڑ جاتا ہے تھوڑے دن کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح جانور وغیرہ کھود کے نہ کھا لے لاشوں کو، تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے، زمین کے کافی اندر دفنانا چاہیے. یاد رکھیے تاکہ درندے وغیرہ نہ کھا سکے، اور اچھی طرح خبر بند کی جائے تاکہ ہوا وغیرہ نہ اندر جا سکے، اور نہ ہی اندر کی بدبودار یا ایسی ہوا جو بیماری کی وجہ سے یا جراثیم ہو جاتے. اور ظاہر سی بات انسان کا جسم ختم ہو جاتا تھوڑے دن میں. کیسے ختم ہوتا پروسیس مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، انسان کے جسم کیڑے پڑ جاتے اور کیڑے جسم کو کھا جاتے. سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے سوائے جس کو اللہ چاہے. یہ کامن پروسیس ہے، یاد رکھیے. کوئی بھی چیز کو آپ دیکھیں، بیمار آپ دیکھیں، کوئی جانور بڑا تھوڑے دن میں کیڑے پڑیں گے اور وہ ہڈیاں بچ جاتی، باقی بہرحال تو وہ ہوا باہر نہ باعث نہ، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہے، قبر گہری کھودو، اچھی بناؤ، اور ایک قبر میں 2-2 3-3 کو دفن کرو. یہ شہداء کے تعلق سے. قبر گہری کھودو، اچھی بناؤ. اچھی بناؤ بولے تو اوپر پکی وغیرہ نہیں، اچھی بناؤ مطلب اس کو سیدھا وغیرہ، اس کو ایک شیپ دینا چاہیے. اچھی بناؤ، مضبوط بناؤ تاکہ آرام سے ایک دم ڈھسل نہ جائے لوگ. اچھی بناؤ، اور 2-2 3-3 دفن کرو. پوچھا گیا پہلے کس کو دفن کرے، تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا اس کو پہلے دفن. تو پتا چلا ایک خبر میں ملٹیپل لوگوں کو بھی آپ ڈال سکتے، ضرورت پڑنے پر، جگہ کی کمی ہونے پر. یہ بہت ضروری یاد رکھیں. ہم کو علم نہیں ہوتا، خیر ہم تو ایسے علاقوں میں جہاں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو لوگوں کے اوپن پلاٹوں پہ دفنا دیتے، لوگوں لے جا کے بعد میں پورے تماشے چلتے. حالانکہ غلط، لیکن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ بھی کر سکتے کہ یہ خبر ہے، اس میں کئی لیولز پہ لوگ رہ سکتے. یہ خبر 6 فٹ، اس کے بعد 4 فٹ، اس کے بعد 3 فٹ، تینوں میں ایک ایک لیول پر وہ ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا کچھ جگہ یہی سسٹم ہے، خبر کھودتے ہیں سیدھی، پھر نیچے چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں تختے ڈال دیتے ہیں، فرش. یہ ایک آدمی، اور وہ سب سے گہری ہوتی ہے. پھر سیکنڈ اس پہ اگر کھودیں گے تو 4 فٹ جاتی ہے، سیکنڈ بناتے سیم ایسا کھودتے ہیں. پھر اس میں دوسرا آدمی آتا ہے، مطلب کئی سالوں بعد، تاکہ وہ جگہ کی کمی کے لیے 2-2 3-3 کرتے ہیں. یہاں ایک ساتھ ضرورت پڑنے پر زیادہ لوگوں کی اموات ہو جائے تو آپ ایک ساتھ بھی دفنا سکتے ہیں، 1-2-3 ایک کے اوپر ایک کو جو ہے رکھ سکتے ہیں. اور وہ سسٹم بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا نیچے والے کو تھوڑا بڑی خبر بھی چھوٹا حصہ، ایک آدمی پھر اس پہ تختے، پھر دوسرا آدمی، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ. کمپارٹمنٹ جس کو کہیں گے، ایک بینک، وہ کریں گے. تو آپ سے پوچھا گا کس کو پہلے، تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے رکھ. اسی طرح جو قبر کھودنے کی یاد رکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک شق ہوتا ہے، ایک جو ہے لحد ہوتا ہے، اردو میں بولتے ہیں بغلی خبر. لحد شق مطلب وہ خبر جو سیدھے چیر دیا جاتا زمین، سیدھا اسٹریٹ، یہ ہے شق چیرنے کو کہتے ہیں. اور لحد ہوتی ہے اوپر سیدھی
اور نیچے جانے کے بعد یہ میرا رائٹ ہے اس لیے میں رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے، نیچے جانے کے بعد ادھر سیدھی ہوتی ہے اور رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے، مطلب اتارا ایسے جاتا میت کو، رکھ دیا بازو جاتا، اور ادھر پھر لگائی جاتی کچی اینٹیں، مطلب جو شخص مطلب سیدھی شخص قبر کو سائیڈ میں کھودتے ہیں تو لحد بن جاتی ہے، مردہ ادھر جانے کے بعد یہاں کچی اینٹیں رکھی کے بھر دیتے ہیں، لیکن انڈیا وغیرہ کے اندر لحد کا سسٹم میں نے بہت کم دیکھا، تو لہٰذا آپ شقی کریں وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ کیا معلوم آپ کو؟ لحد خبر کا پرابلم یہ ہوتا ہے، دیکھیں پرابلم نہیں ہے لیکن اب ہمارے پاس چونکہ نہیں بنتی ہے، خبر کھودی یہاں جاتی ہے، مردہ یہاں ہوتا ہے، ابھی نالج نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ دوسرا آدمی اگر خبر کھودنے اور اس کو علم نہیں کہ لحد ہے تو وہ اسی پہ کھود دیتا سیدھا جامع، چونکہ یہاں سسٹم نہیں اس وجہ سے، لیکن جہاں سسٹم ہی لحد کا ہے تو سبھی خبریں یوں جاتی ہیں، ہر آدمی یوں آ کے ادھر جاتا ہے، تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے کھودنے کا اور وہ تھوڑی اسپیس زیادہ لیتا ہے، ایک طرح سے خدا ادھر جاتا ہے دفنا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی تفریق نہیں، مرد عورت بچے سب کے لیے سسٹم ہو سکتا ہے، ایک سیدھا کھود دینا، ایک لحد سائیڈ میں تھوڑا سا رائٹ ہینڈ کی سائیڈ میت کو اتارا جاتا ہے اور اندر رائٹ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، اندر جانے کے بعد کچی اینٹیں جمائی جاتی ہے، کچی اینٹیں پکی اینٹیں نہیں، پکی اینٹیں بولے تو جس کو بیک کر دیا جاتا ہے، اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، پتہ ہے نا، اور کچی اینٹیں مطلب جو صرف ابھی بنی ہوئی شیپ لی، اس کو سکھاتے ہیں پھر اس کو پکاتے ہیں، تو وہ سوکھی ہوئی اینٹوں کو کچی بولتے ہیں، اور پکی ہوئی کچی بولتے ایک دم کچی نہیں جو سوکھ جاتی ہے لیکن ابھی پکی نہیں، وہ رکھ کے آپ کو بند کرنا۔ تو شق اور لحد یاد رکھیے دونوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند کیا، دونوں جائز پسند کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کی خبر لحد ہے، یاد رکھیں شق نہیں ہے، چونکہ مدینہ میں 2 لوگ تھے جو خبر کھودتے تھے، ایک شق کھودتا تھا اور ایک لحد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہا گیا کہ جو پہلے آیا اس سے کام کرا لیں گے، جو پہلے آیا وہ لحد کھودنے والا، تو کہا تم ہی کھود دو، سمجھے اب بات؟ لیکن اللہ کے رسول نے ذاتی طور سے پسند کس کو کیا؟ لحد کو، بلکہ حدیث میں فرمایا لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے، لحد ہمارے لیے، بغلی خبر ہمارے اور شخص دوسروں کے لیے، مراد یہ نہیں مطلب پسند کو بتانے کے لیے، بھائی ہمارے لیے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جائز دونوں بھی ہے، بٹ پسندیدہ ہے یہ چیز کہ اس کو شخص کے بدلے بغلی کی جائے۔ بغلی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لحد ہے سائڈ میں کھودا ہوا، ٹھیک، یہ وہ لحد ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میت کو اندر ڈالنے کا جہاں معاملہ ہو گیا تو میت کو پیتی کی طرف سے اندر لینا چاہیے، مطلب ایسا اس کو دفنایا جا رہا ہے، آپ خبر سمجھ لیجیے ایسی اسٹریٹ، یہ خبر ہے، ادھر پیر آنے والے ادھر سر آنے والا، ادھر سے اندر انسرٹ کریں جب اتاریں گے نہیں۔ اب اس کے بعد سچویشن سینیریو کے حساب سے جو کرنا ہے کر سکتے، میں کیوں بول رہا ہوں، حالات، زمین، زمانہ، قبرستان تنگ ہے، چھوٹا ہے، قبر کے بازو قبر لگی ہے، مٹی ڈالنے کو مشکل، جنازہ رکھنے کو مشکل، ہاتھ سے بھی ڈال سکتے اور مشینوں سے بھی کر سکتے، آپ سمجھ رہے آپ، مطلب اٹھا کے رکھنا ہے بہت مشکل ہے تو مشینوں سے بھی کر سکتے ہیں، یاد بیٹر ہے کہ اس طرح سے خبریں بنائی جائے جس میں آڑا ڈالا جائے، لیکن زمین زمانہ حالات سے مسائل بدلتے ہیں، جیسا کہ آپ یو کے وغیرہ میں دیکھیں گے خبریں جو ہے اگر چاہیے تو پہلے تو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے، ہندوستان میں بھی کئی بڑے شہروں میں خبریں آپ کو پرچیز کرنا پڑتی، معلوم ہے پرچیز مطلب ایڈوانس پرچیز نہیں، انتقال ہوا تو آپ کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 30 40 ہزار لگتا ہے ماشاء، چونکہ جگہ نہیں ہے نا، کیا کریں گے، اور 5 سال کے لیے ملتی جگہ صرف، پھر وہ اس کے بعد چینج کر دیتے ہیں، لیکن یو کے وغیرہ میں تو بہت جگہ کی کمی ہے تو وہ کیسی خبریں بناتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ لا ہی ہے، وہ سیدھا کھودتے صرف سوراخ اور اندر سیدھا کھڑا اتار دیتے، جگہ نہیں، آڑے کا نہیں دیتے، کھڑا ڈالتے ہیں، اور تابوت کا بھی، عیسائیوں کو تابوت کی بھی اجازت نہیں دے رہے، تابوت کو بہت جگہ لگتی ہے نا، باکس جو رہتا کافن، وہ نہیں دے رہے اجازت، سیدھا ڈالو، سیف بھی ہے، نیچرل ہے، اور کھڑا رہنے سے کیا زیادہ لوگ دفنائیں، بہرحال جو وجہ ہے، تو زمین زمانے کے حساب سے یہ مسائل بدلتے جائیں گے، لیکن بیٹر ہے آڑا ہو مردہ، اور آڑا اس کو پیتی کی طرف سے سر ادھر آنا ہے تو قبر میں ایسا اتارو، لیکن حالات کے حساب سے سیدھا اتار دو، کرین سے اتار دو، پکڑ کے اتارو، کمر میں وہ کپڑا ڈال کے اتارو، اس کے دونوں طرف بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے، وہ جو بھی بہرحال سہولت ہے، لیکن اگر ہے سہولت تو لوگ اندر اترے پھر ادھر سے دے تاکہ اس کا سر ادھر جانے والا ایسا لے، ٹھیک ہے، یہ بیٹر ہے۔ اس کے بعد دفن میں جو ہے شریک ہونے والوں کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 3 بار مٹی اس کے سرانے پہ ڈالے، میت ٹوکرا جمع کر کے نہیں، پرسن جا کے، ہاں پتہ ہے ٹوکرا لا لیتے اور بولتے جمع کرو، اب ٹوکرے میں 3 بار کیسے ڈالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا جب میت کو ڈالا جاتا آپ اس کے سرانے سمجھتے ہیں نا، سر کے پاس آپ 3 بار مٹی کو اٹھا کے ڈال دیں، اب ایسا ڈال دیجیے، آپ ایسا ڈالیے جو آپ کو سہولت، جیسے مٹی ہاتھ میں اور اندر جائے، تو 3 بار مٹی کو آپ اندر ڈالتے تھے، تو مستحب ہے، یہ ضروری نہیں، لیکن کہ مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 3 بار مٹی قبر کے جو ہے سرہانے کی طرف سے ڈالے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا تھا، جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایتیں بہرحال موجود ہیں۔ اسی طرح جو چوتھی میت کو قبر میں جو پیتی کی طرف سے داخل کرے، مطلب پیروں کی طرف سے اس کو داخل کرے، اس کے بعد اندر لٹائے اور قبل رخ اس کا منہ کر دے، ہمارا قبلہ ادھر، ہم جہاں کھڑے اس لیے میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، قبل رخ منہ کر دیتا، میت ایسی لیٹی ہے سمجھ اس کا چہرہ کوشش کرے، بٹ یہ بھی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں، میت چونکہ انسان مر جاتا ہے تو آسان نہیں ہوتا چہروں کو پھیرنا،
پھیرنا. بٹ اگر پاسبلٹی ہے تو کر لے. آپریٹڈ ہے, ایکسیڈنٹل کیسز ہے, برن ہے, یہ تھا وہ تھا, تو لیٹ اٹ بی, جیسا تھا ویسے چھوڑ دے. بٹ ہو سکتا ہے تو قبلے کی طرف. اور لحد کے اندر تو اس کو پورا ایسا آڑا کر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لحد میں اندر ایسے ہی ڈالا جاتا سیدھے ہاتھ کے. بٹ لیکن آپ کر دے قبلے رخ, ٹھیک ہے, بٹ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اس کے دونوں طرف جو گرہ باندھی ہوئی اس کو کھول دینا پڑے گا. ابھی تو گارڈ باندھ کے لے گئے نا ہم نے, جو کہ پکڑنے میں آسانی ہوتی, اٹھانے میں آسانی ہوتی, رکھنے میں آسانی ہوتی, کھلے کپڑے میں نہیں ہوتا ہے. تو ابھی تو ویسا, تو اب گرہوں کو کھولنا ہے. در ڈالتے وقت اب آئی پہلی دعا, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اسے رکھ رہے ہیں. تو یہ پڑھ سکتا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر. اللہ کے نام سے دفنا رہے ہیں اور رسول کی ملت سے یہ شخص ہے, اور ایسا کر کے اس کو اندر اس کی گرا جو گاٹیں کھول دیتے ہیں. بٹ یہ بھی دعا مستحب ہے, کوئی بھول جائے وغیرہ تو انشاءاللہ سے گناہ نہیں ہے کہ میں بھول گیا تو کیا میت کو کوئی عذاب ہوگا, غلط کیا میں نے, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن گرہوں کو کھولنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے عورت کو اگر خبر میں رکھیں, اور اس معاملے میں سلف کے کچھ اقوال ملتے ہیں, کچھ عمل ملتے ہیں, تو کوئی پردہ اگر خالی اتارنے کی حد تک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کوئی یہ کنڈیشنل نہیں, لیکن کر لے تو اس کو جواز ہے, جائز ہے. وہ بھی وجہ کیا بتاتے معلوم ہم کو, وجہ یہ ہے کہ اس کا اگر عورت کے جسم کے امکانات ہے کہ اس کے نشیب و فراز, جسم کے اونچائی اور نیچائی اگر دکھنے کے چانسز ہے, یہ عورت کی صحت پر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے, سمجھ رہے آپ, چانسز ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا پردہ کرا لیا جائے, صرف تاکہ کامنلی نہ دکھے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے, کفن کو ہاتھ لگا سکتا ہے, کفن سے اس کو اٹھا سکتا ہے, غیر محرم اس کو خبر میں اتار سکتا ہے, اس کو دفنا سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کامنلی اس کا جسم کا فگر وغیرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر, اونچائی اور نیچائیاں جو نہ دکھے, تو اس کے لیے اگر خالی وہ ایسا نکال کے اندر ڈالنے تک وہ پردہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ صرف مستحب ہے, واجب اور فرض نہیں. یا دوسرا علماء لکھتے ہیں ایسے چانسز ہیں کہ کپڑا نہیں ملا بیچاری کو دفنانے, یا کچھ دوسرا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کپڑا کھل نہ جائے, ہوتا ہے نا کبھی بارش خوب ہو گئی, فلاں مسئلہ ہو گیا, کفن چھوٹا پڑ گیا, ہو گیا, اب ڈر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو پھر وہ پردہ ضروری بھی کہ کھلنا جائے بیچاری کا. یا پھر ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے کفن گیلا ہو گیا خون وغیرہ کی وجہ سے, اور وہ کیا ہوتا ہے چپک جاتا ہے پھر جا کے, اور اس سے باڈی سمجھ میں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں کفن رکھے اتنی دیر تک جتنے میں وہ نیچے اترتا ہے, نظروں سے دور ہو جائے, بس اتنا ہی, اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے غیر محرم بھی ایک عورت کو جو کہ اس کی محرم نہیں دفنا سکتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور ابو طلحہ جو کہ آپ کے کوئی بھی نہیں ہے, ان کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں, صرف ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے ان کو دفنایا, حالانکہ ان کی کوئی بھی نہیں تھی رشتے, سمجھ گیا. تو ایک غیر محرم عورت کو بھی ایک مرد دفنا سکتا, اور جیسے دفنانے میں اس کو کفن پکڑنا پڑے گا. کبھی وزن وغیرہ زیادہ رہا تو ہاتھ بھی ایسی بات ہے اندر چھوڑنا ہے تو کبھی مشکل ہوتی, کپڑے وغیرہ تو ہوتے لوگوں کے پاس, مشکل ہو جاتی ہے کبھی پکڑنا کرنا. جو بیٹر طریقہ اندر اتارنے کے لیے ویسا وہ کر سکتا ہے, تو لہٰذا وہ. لیکن یاد رکھیے وہ جسم کو چھو نہیں سکتا اور جس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بات یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اب کیا کرتے ہیں بس ایک تو کسی کو بھی خبر میں اتار دیتے, چلو اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی خبر میں بھی چہرہ دکھاتے کچھ, اور وہاں بولتے ہیں وہ تو غیر محرم ہے جو اندر اترا ہوا ہے, یہ نہیں کر سکتا. وہ اتر سکتا, جنازے کو لے سکتا, میت کو رکھ سکتا, گرہ کھول سکتا, مٹی ڈال سکتا, لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا, وہ دیکھ نہیں سکتا, چھو نہیں سکتا اس کے ننگی آنکھ کو, دیکھ نہیں سکتا اس کی آنکھ کو. تو لہٰذا کفن پہ سے چھو سکتا ہے ضرورت پڑنے پر, وزن وغیرہ ہے, نیچے اتارنا ہے, خبر زیادہ گہری ہے, سمجھے نا, کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے, تو وہ ایک مجبوری. یا پھر قبرستان ایسا ہے کہ نیچے اتار کے لے جانا ہے, جنازے کو باہر رکھ دینا پڑتا اور باڈی کو اٹھا لیتے, تو تب سب ساری چیزیں ہو سکتی, بٹ وہ ننگی آنکھ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ بات وہ ذہن میں رکھیں. لیکن کوئی غیر محرم بھی کسی عورت کو جو اس کی محرم نہیں ہے دفنا سکتا ہے وغیرہ. اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا آپ سب جانتے ہیں. اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو, کچھ نہ آتا ہو, اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو, تو بس بسم اللہ الرحمن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, ہے نا, جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو, جب کسی چیز کو ڈالو, پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو, چیزوں پر ڈھاکو تو بسم اللہ پڑھو, دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو, دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو, ہے نا.
کتنا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل آتا ہے. سمجھ رہا؟ ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا. وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے. بسم اللہ یاد رکھیے. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا، لیکن سب سے بابرکت چیز. تو ہم جب شروعات کریں کسی بسم اللہ سے کریں، تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے. جس کی ہم تعریف، سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے، سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا شکر. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، شکریہ ادا کرتا ہوں. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکار آئی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعاء. حدیث کے الفاظ، افضل الدعاء، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے، اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑے گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے، الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہہ دیا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں؟ کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے؟ تمام شکر، شکر. تو یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی. تعریف اللہ کی یاد رکھیے چاہے حالات سے ہم جو بھی گزرے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات ہے جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کو غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا، جتنی چیزیں اس نے.
اور رب کہتے عربی رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا، ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا، جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا، سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے جو سارے عالم کا رب ہے، یاد رکھیے۔ اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی۔ یہ بڑی بات۔ تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی جو سارے عالم کا رب ہے۔ یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، ایک ایسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی بنانے والے کی جو سارے عالم کا تمام تعریف اللہ کی، جو سارے عالم، اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں۔ یہ میسج سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا، اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں، یاد رکھیے یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب ہے، جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یاد رکھیے۔ اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم سمجھ، یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، سب سے محفوظ رحم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا، رحم سے نام رحمان رکھا۔ جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق۔ ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا، تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ۔ تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ۔ تو رحم خوش ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہوگا، تو اللہ نے رحم پیدا کی۔ صلہ رحمی اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتے جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، ٹھیک ہے۔ دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر نہ توڑے، جیسا آج کل رہا۔ بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان، اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے، رحیم رحم اس کی اصل ہے، یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں۔ رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں۔ کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رحمان انکنڈیشنل رحم، اور رحیم کنڈیشنل رحم۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پہ نہیں، سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے، انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف کرتے رہتا ہے۔ رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں، یہ معنی۔ الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد، سمجھ لیجیے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی، یاد رکھیے، ہے نا۔ الرحمن علم القرآن، قل اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو، یہاں کا رحمان رحمان نے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان، تو بڑا اہم نام ہے، جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا، سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے، رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا مومن آخرت میں۔ تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف۔ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں، کوئی رحم نہیں ہوگا، باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور رحمان سب پر۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم
آخرت کے اعتبار سے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے دوسروں کے لیے، لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے. اس بات کو ہم یاد رکھیں. تو رحمان مالک روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت. اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے. لیکن دنیا میں کہیں نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے. کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری. لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا. دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور مالک تو اللہ کی صفت بھی یاد رکھیں الملک. تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک. اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے. جیسا کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی؟ مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے. بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی. تو بادشاہ ہے روز آخرت میں قیامت دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کو انصاف ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کے بدلے دیے جائیں گے. اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے انا الملک، آج میں بادشاہ. این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ؟ این الجبارون وین، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے ہیں اوپر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے؟ اللہ آواز دیں گا. لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوجن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا کہاں ہے دنیا کی بادشاہ؟ آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے دنیا کی بادشاہ؟ لا ان کو. کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے بدلے کے مالک ہے. اور اللہ رب العزت سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کی جو واحد ہے اور قہار. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہو، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا؟ آج میں بادشاہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا. جس دن جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا. اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس اس کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا، اور ان کا معاملہ ختم. صحیح مسلم. اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک. پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں. تیری ہی، صرف اور صرف اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے. اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں. حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب. تیری بھی نہیں، تیری ہی. سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کروں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کروں. جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ. تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے، اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، کسی بھی قسم. یہ معنی ہے. اور اس آیت کو
ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی. یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، آدھی بندے اللہ کے لیے، آدھی بندے کے. اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے. کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے. اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یاد رکھے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں. ٹھیک ہے، اللہ اس کو سمجھ رہا بات. تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں؟ کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط کہتے ہیں راستہ مستقیم، سیدھا راستہ. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا ہے، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا ہے، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے. کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہے نا. میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم بھی سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں. آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم. منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے. اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی. پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہیں. کیا ہے؟ والز، دیواریں. ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے. دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے. اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کے آواز، اے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف. اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے. جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا. پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے. اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں. بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے. کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے. اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے. مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو وہ غلط ہے. تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی. اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں. یہ کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ. اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی. تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف. تو یاد رکھیے شیطان ان کے پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا. باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے.
سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطانی نہیں، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا. تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا. باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے. ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں. سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم. ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا. اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں سمجھا. اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی. اب مایوس ہو گیا، اب نہیں، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش سیٹسفائیڈ ہے. تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے. جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کر. اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے سیدھے راستے سیدھے راستے. کیوں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے شیاطین اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. یاد رکھ، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے. انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے. تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا. اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے. وہ کون تھے؟ من النبیین وانبیاء والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے. حسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال. لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی. سمجھے آپ؟ انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاؤں کے طریقے پہ ہم، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آخری نبی جو وصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ. جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا. سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں. جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے. دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے. صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے، اس کو ماننے. صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے، والشہداء، اور شہید جس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان عفان رضی اللہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ، جس طرح سے حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ، اور جس طرح سے ایک لمبی شہداء کی، اور وہ صالح، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگری جن پہ اللہ کا انعام ہوا. یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے. ایمان لائے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک وہ تھے. اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں. آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے. اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، من ہوں ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی مومن کی آج پہچان ہے. وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے. وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل. اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین، یہ انعام والے لوگ. تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے. وہ کون ہے؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا. وہ 4 لوگ یہ ہے
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود، اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک، انبیاء کی نافرمانی کو پسند، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا، ہفتے کو مت شکار کرو کرنا ہے پسند، سمجھ رہے آپ، نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت، یہود ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے، اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزما، زبردست عذاب، ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا الملک، ہر دور میں ان پر ایک سے زبردست، چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی، تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے، یہاں مراد نصارہ، اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بے حرمت، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا، مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا، جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے، یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں قتل کرو، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی قتل کرا دو، سمجھ رہا بات۔ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر، گاڈ یا ون ود گاڈ جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا۔ ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے، تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے۔ اگر اتنا ہم سمجھ لیں، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر، کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاء کے طریقے، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ کر لیا تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہو گئی، اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے، بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں، مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو، وہ کیا ہے، جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین نے کیا، اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت۔ ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے، قرآن اب شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز، قرآن، اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف، اور وہ صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ، تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ، کیا انعام والوں کی راہ، کیا کیا انہوں نے، قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ چالو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا، کیا کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے، ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء، اپنے نبی کے ساتھ، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم آخری امت ہے، لہٰذا اب دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا، جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاء کو تھا، ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر، کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، نتیجہ وہی ہوگا، ہمیں جو ہے ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی، ان کو کرنے کو کہا گیا تھا، معلوم ہے، انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن، انڈیپینڈنس، خوشی کا دن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے، ہم بھی روزہ رکھیں، آپ نے اعلان کیا، یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے، مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاک جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا۔ یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس نے ہماری مخالفت چھوڑے، کوئی ایک چیز تو، اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی، ہر چیز میں مخالفت۔ آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی لگاؤ، مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے، تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی، بس یہ میری حیثیت ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم دعا کریں اللہ ان دو کے طریقے میں، اور اللہ تو ہم دعا کر کے اللہ ہم سیدھی راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے، صراط مستقیم کیا؟ آپ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے، سر اس کو نہیں پڑھتے لوگ بول رہے صراط مستقیم۔ دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات، قصے، قرآن کیا ہے۔